آنریبل ڈی سی عرفان کاٹیا صاحب، میرے بڑے بھائی عالمگیر خان صاحب، خالد چوہان صاحب، طاہر انور والا صاحب، باقی سارے منتظم، سائمن ساری چھوٹی بہن سائمہ، ڈاکٹر فاضل صاحب ہمارے ایم ایس، ڈاکٹر قدرت العین جو ہمارے پہلے سنگھ کی آگے انچارج ہیں، اس کے علاوہ باقی جو موڈی صاحب ہیں ہمارے چیمبر کے، وہ تمام سول سوسائٹی کے دوست، تھیلیسیمیا کے دوست، میسی صاحب جتنے دوست ہیں، میڈیا کے دوست ہیں، چیمبر آف کامرس کے جتنے دوست ہیں، لکھنا ہے تو شام ہماری بہن بیٹھی وہاں پہ، باقی تمام ہاسپٹل کا اسٹاف، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے تمام دوستوں، السلام علیکم۔ کہانی شروع ہوتی ہے آج سے 1 سال پہلے۔ رؤف کلاسا صاحب میرے دوست ہیں، جیسے کہ آپ سارے سب جانتے ہوں گے۔ ایک دن کا میسج آیا تھا، ان کے ملتان میں ایک دوست ہے، ناصر شیخ صاحب ان کا نام تھا، انہوں نے ان کو میسج بھیجا تھا کہ میلسی میں ایک بچہ ہے جو ریڑھی لگاتا ہے، اور ریڑھی لگا کے اپنے روز جس طرح اپنی کمائی کرتا ہے، اور اس کے بعد پھر بلڈ ٹرانسفیوژن بھی کرواتا ہے، اور آئرن چینائشن ناسل دوائی اپنے لیے لیتا ہے، باقی بچوں کے لیے بھی اکٹھے کرتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ناصر شیخ صاحب آپ کو میلسی بلانا چاہ رہے ہیں۔ تو میں تقریباً پچھلے سال نومبر میں ناصر شیخ صاحب کے کہنے پہ، رؤف کلاسا کہنے پہ میلسی گیا تھا۔ وہاں پہ ہماری تھیلیسیمیا سوسائٹی کے کچھ دوست تھے جو چلا رہے تھے، اظہر شیخ صاحب بھی وہاں موجود تھے۔ میں نے وہاں جا کے بچوں کو ملا، اور ایک جس طرح شروع میں ایم ڈی بیت المال نیا بنا تھا، تو ایک نئی موومنٹ کی تھی کہ انرجی تھی ذرا گھومنے پھرنے کی بھی زیادہ، تو وہاں پہ میں نے عثمان کی پہلے کہانی سنی۔ اس کے کچھ عرصے بعد تھیلیسیمیا ڈے منانے کے لیے پریزیڈنٹ صاحب نے مجھے پریزیڈنسی بلایا۔ میں نے عثمان کو اپنی رودات سنانے کے لیے اسلام آباد بلایا۔ جب اسلام آباد وہ تھیلیسیمیا کا بچہ عثمان اپنی کہانی سنا رہا تھا، تو سناتے سناتے میں نے دیکھا کہ پریزیڈنٹ صاحب تو میرے ساتھ بیٹھے تھے، مسز پریزیڈنٹ میڈم سمینا الوی میرے سامنے بیٹھی تھی۔ ادھر میں نے غور سے دیکھا تو میڈم سمینا الوی نے رونا شروع کر دیا، اور ادھر ساتھ پریزیڈنٹ صاحب کی آنکھوں میں لٹرلی آ رہا۔ میں نے جب ہاتھ دبایا پریزیڈنٹ صاحب کا، آتا کہ پروٹوکول کے خلاف تھا، میں نے ہاتھ دبایا تو ان کے ہاتھ بھی لرز رہے تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک چھوٹا سا بچہ جب اپنی کہانی سنا رہا تھا نا، اور سب کو پتا تھا کہ اس کے ساتھ ہونا کیا ہے۔ آج اماں شمیم ہماری یہاں کی چیف گیسٹ ہیں، یہ بیٹی تو ہے، یہ کہنا بہت آسان ہے کہ اس نے اپنے 4 بیٹے کھو دیے، لیکن جب پریزیڈنٹ صاحب یہ تقریر کر رہے تھے اور اس کی بات سن رہے تو میں نے